بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزائل رزیلہ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں برے اور ناپسندیدہ اعمال۔ رزائل اخلاق سے مراد وہ بری اور ناپسندیدہ عادتیں اور رویے ہیں جو انسانی کردار کو برا بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور مخلوق کی نظر میں انسان کو رسوا کر دیتے ہیں۔ ان کو اختیار کرنے کے بعد انسان حیوانی درجے میں جا گرتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے رذائل اخلاق سے بچنے کی مسلمانوں کو تلقین کی ہے۔ تمام رذائل اخلاق میں سب سے زیادہ مذموم عادت اور کبھی گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ جھوٹ نہ صرف کبیرہ گناہوں میں سے ہے بلکہ بہت سی دوسری اخلاقی معاشرتی برائیوں کا سبب بھی بنتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں جھوٹ بولنے کی سختی سے مذمت کی گئی ہے اور جھوٹ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد ہوا، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، یعنی اللہ ہر جھوٹے اور حق کے منکر کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بچو۔ سچ اور جھوٹ یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں، لہٰذا جہاں سچ ہوگا وہاں جھوٹ کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، لہذا سچ اور جھوٹ کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، سچ بولنا۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کا کام کرتا ہے، اس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ایمان میں یہ اضافہ جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔ اس شخص نے پھر دریافت کیا، یا رسول اللہ، دوزخ میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ فرمایا، جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولے گا تو گناہ کے کام کرے گا، اور جب گناہ کے کام کرے گا تو کفر کرتا چلا جائے گا، اور یہ کفر اسے جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ حدیث پاک ہے، ان الصدق یہدی الی البر وان الکذب یہدی الی الفجور، بے شک سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور جھوٹ گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، یعنی سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ جھوٹ کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے۔ جھوٹ کا تعلق محض زبان سے نہیں بلکہ بہت سے دوسرے ناپسندیدہ اعمال بھی جھوٹ کی تعریف میں آتے ہیں، مثلاً غلط طریقے سے کسی کا مال ہتھیا لینا، کم تولنا، غرور کرنا، منافقت سے کام لینا وغیرہ۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمود و نمائش کو بھی جھوٹ ہی کی ایک قسم قرار دیا ہے۔ جھوٹ کے بے شمار نقصانات ہیں۔ جھوٹ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت کا باعث ہے، جھوٹے شخص کو ہدایت نہیں ملتی، جھوٹ بولنا منافقت کی نشانی ہے، جھوٹ بولنے سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، گھر اور معاشرے سے برکت رخصت ہو جاتی ہے، اور جھوٹ کی وجہ سے انسان کئی دیگر برائیوں کا بھی ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ان تمام رذائل اخلاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔